یہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں بھی کہا ہے اور منہاج السنہ میں بھی کہا ہے کہ اگر وہ ثقہ سے ہی روایت کرتا ہو تو اس کا ارسال جو ہے نا وہ مقبول ہے۔ اور یہاں پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں بھی کہا گیا ہے نا کہ یہ ثقہ سے روایت کرتا ہے، ان کی بعض مرویات ایسی ہیں کہ جن کے مشائخ کا پتہ نہیں چلتا۔ ابراہیم نخعی ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مرسل بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود سے مرسل بیان کرتے ہیں اور فرماتے بھی ہیں کہ میں جو عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتا ہوں تو ان کے کئی جو قابل اعتماد شاگرد ہیں ان سے وہ روایت ہوتی ہے، ایک دو سے نہیں، اس لیے ان کا نام نہیں لیتا۔ اب یہ بات کہنے کے باوجود امام شافعی نے، امام بہقی نے کچھ روایات کی نشاندہی کی ہے جن میں ابراہیم ان راویوں سے روایت کرتے ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہے، یعنی لا یحدث الا عن ثقہ۔ میں نے کہا تھا کہ ضوابط میں انشاءاللہ باحوالہ یہ بات آئے گی کہ یہ قانون اکثری ہے، قانون اکثری ہوتے ہیں، یہ حساب کتاب کی طرح نہیں جس طرح 2 اور 2 4 نتیجہ ہوتا ہے۔ اکثر کے حوالے سے دیکھ کر ایک قانون وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی فرداً ہر آدمی کی بات نہیں سنی جاتی، بحیثیت مجموعی اکثر لوگ جو کہہ رہے ہوں ان کے قول کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے جب ایک محدث کہتا ہے کہ میں نے ثقہ سے روایت کی ہے، حدثنی ثقہ، تو وہاں جمہور محدثین نے اس کے اس قول پر اعتبار نہیں کیا۔ تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ لا یحدث الا عن ثقہ، یعنی میں ثقہ سے ہی روایت کرتا ہوں، تو یہ روایت بھی تو یہ قول بھی اسی تناظر میں، حدثنی ثقہ کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے، یہ اس سے ہٹ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بالخصوص جہاں ائمہ کرام رحمہم اللہ کی تنقید وہاں موجود۔ امام احمد بن حنبل دوسرے وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ثقہ سے ہی روایت کرتا ہوں، تو یہ بات تو ٹھیک نہ ہے۔ امام احمد اب یہ بات تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی الصارم المنقی بھی پڑھ کے دیکھیں جہاں امام احمد کے مسند میں مشائخ جو ہے نا وہ ضعفاء ذکر ہیں۔ الصارم المنقی میں ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ نے